کہتے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر سمجھنا، پہلے یہ تو سمجھو کہ حاضر کا کیا معنی؟ حاضر کا معنی ہوتا ہے موجود۔ جیسے آپ کہتے ہیں جی وہ فلاں بندہ طالب حاضر ہے، انہوں نے کہا ہاں جی حاضر ہے، لبیک۔ اور ناظر کا معنی نظر سے ہے، یعنی دیکھنے والا۔ حاضر ناظر۔ اچھا، اسی سے بعض جو لوگ ہیں، جب ہم کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور پر نور، اس سے بھی وہ یہی دلیل پکڑتے ہیں جی حضور تو تب ہوئے کہ جب حاضر ہوئے نا۔ اس لیے بعض علماء احتیاط کرتے ہیں کہ یہ لفظ بھی نہ استعمال کریں۔ پہلی بات یہ یاد رکھو کہ حضور نبوت سے پہلے بھی حاضر ناظر تھے یا نبوت کے بعد حاضر ناظر بنے؟ آخر اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، بس کسی نے کہہ لیا تو شروع ہو گئے۔ اگر حضور ہر جگہ حاضر ناظر ہیں اپنے بدن مبارک کے ساتھ، یا صرف روح حاضر ناظر ہے؟ پہلے کچھ سوچا بھی تو کرو نا، بس ایک لفظ یاد رکھا، حاضر ناظر جی، حاضر ناظر جی، حاضر ناظر۔ اگر تو حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، تو کتنے بس نبی ہیں؟ ہر جگہ مثال ہے۔ اور اگر حضور آپ کے محفل میلاد میں حاضر ہو گئے، پھر مدینہ منورہ میں کون ہے؟ وہاں اور نبی ہے، یہاں اور نبی ہے۔ اگر حضور ہر جگہ موجود ہیں، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے خلاف جب یہودیوں نے سازش کی، آپ پہ جادو کیا، تو حضور نے کیوں نہ دیکھ لیا؟ لبید بن الاسم یہودی نے حضور پر جادو کیا، اور کئی دن تک، بعض علماء کہتے ہیں سال، بعض کہتے ہیں 40 دن، یعنی بہرحال کافی مدت تک اس جادو کا اثر رہا حضور پہ، نبوت پہ نہیں، حضور کی زندگی پہ۔ یعنی حضور کو اللہ نے بڑی طاقت دی تھی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ کھانے کا شوق ختم ہو گیا، بیوی کا شوق ختم ہو گیا، کسی نے کھلا دیا کھا لیا، ورنہ مانگتے نہیں تھے۔ طبیعت ہر وقت اداس تھی، گھٹی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ مبارک جیسے گلاب کا پھول مرجھا جاتا ہے، ایسے مرجھایا ہوا تھا۔ صحیح حدیثوں میں ایسے نہیں قصے کہانیاں پڑھے کرو، فلاں بزرگ نے لکھا ہے اور فلاں بزرگ نے، کون بزرگ؟ کوئی نام تو لو اس بزرگ کا، پتہ تو لگے۔ حدیث میں ہے، کون سی حدیث؟ اور جی حدیث شریف میں، ابھی حدیث شریف کون سی ہے؟ صحیح ہے، حسن ہے، مرسل ہے، منقطع ہے، موضوع ہے، کون سی حدیث ہے؟ پھر تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ عقائد الگ ہیں، احکام الگ ہیں، فضائل الگ ہیں۔ بس ایک لفظ ہے، یاد کر لیا، اس عقیدے رکھنے والا پکا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے جو ہر جگہ موجود بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے چاہے تم جہاں ہو۔ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ تو اللہ کی صفت ہے، اگر غیر میں ثابت کرو گے تو کافر ہو جاؤ۔
ان کے دماغوں میں اللہ جانے کیا آ گیا کہ حضور کے لیے ہر وہ صفت، اللہ نور ہے جی حضور نور ہے، اللہ حاضر ناظر ہے حضور بھی حاضر ناظر ہے، اللہ عالم الغیب ہے حضور بھی عالم، یعنی حضور میں ہر وہ صفت ثابت کرنا چاہتے ہیں جو خدا کے اندر ہے۔ تو جب نبی خدا بن گیا تو نبی اب کون ہوگا؟ ان کو تو آپ نے خدا بنا دیا نا، تو نبی۔ اس لیے ایسے عقیدے رکھنا جو ہے، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے حضور نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا، مجھے نیند تھی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی میرے سرانے کی طرف کھڑا ہے، ایک میرے پاؤں کی طرف کھڑا ہے، اور پاؤں والا پوچھتا ہے کہ ما بہذا الرجل، ان کو کیا ہے؟ تو سرانے والا کہتا ہے تب باعث پہ جادو ہے۔ اس نے پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا؟ تو اس نے بتایا کہ لبید ابن الاعصم یہودی جو ہے اس نے جادو کیا، چونکہ جادو بھی سب سے زیادہ یہودیوں میں ہے، یہودیوں کے بعد جادو جو ہے وہ شیعہ میں ہے، چونکہ شیعہ کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے نا، عبداللہ بن سبا کون تھا؟ اب بھی جادو تمہیں شیعہ میں ملے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یا پھر جادو ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو ہندوؤں کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہندو جو ہے نا ان میں بھی جو جوگی ہیں پراگی ہیں ان کے اندر بھی یہ باتیں ہیں جادو کی۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ لبید ابن الاعصم نے، تو اس نے پھر پوچھا کہ کس چیز میں جادو کیا ہے؟ اور نے کہا ایک کنگھی ہے، کنگھی میں حضور کے بال مبارک ہیں، اس میں سوئیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور نے کہا کہ وہ کنگھی کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ فی بئر ذروان، یہ صحیح حدیث ہے سیاہ ستہ کی، یہ قصے کہانیاں نہیں، یہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ جی بزرگ کو فرماتے ہیں، یہ بھی نہیں پتا بزرگ کو کون، جیسے شیعہ کہتے ہیں آواز آتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے بدبخت کو آواز، کیا کہتے ہیں راوی کہتا ہے، بھی کون سا راوی؟ دریا راوی سے نکلا ہے، سترک سے نکلا ہے، بیار کون سا راوی؟ ہر جھوٹے آدمی کے ساتھ آگے حوالہ نہیں ہوگا۔ میں ایک بات ہمیشہ یاد ہے، جو حق والے ہیں وہ کہے گا بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابی داؤد میں ہے، مصنفات میں ہے، مرسلات میں ہے، مسندات میں ہے، حوالے سے بات کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ کہاں ہے جادو؟ کہا بئر ذروان، ذروان ایک جگہ کا نام تھا، مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اور نے کہا وہ بئر ذروان جو ہے وہ کنواں ہے بئر ذروان، تو جادو کہاں ہے؟ اور نے کہا کہ کنویں کے نیچے جو لکڑی کا ایک بناتے ہیں نا گول دائرہ، اس کے اوپر پھر وہ اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے کنویں کی، اس لکڑی کے نیچے چھپایا گیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے بعد میری نیند کھل گئی اور حضور نے فوراً حکم دیا حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت عمار، اپنے سب صحابہ کو کہ چلیں ذروان۔ وہ جب ذروان پہنچے تو حضور خود فرماتے ہیں کہ وہاں ایسی ایسی کھجوریں تھیں کہ ٹنڈ منڈ جلی ہوئی سڑی ہوئی کا انہم رؤوس الشیاطین، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شیطانوں کے سر ہو۔ اور بئر ذروان جو تھا وہ کنواں، وہ جنگل کا جیسے غیر آباد کنویں ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی ایسے تھا کل ہنائے، جیسے ملی ملی ہوئی ہو۔ حضور نے حکم دیا، حضرت علی اور حضرت مقداد جو تھے وہ کنویں میں اترے، اب انہوں نے ہاتھ مارنے شروع کیے، ڈھونڈتے 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 وہ لکڑی کے نیچے سے وہ کنگھی نکل آئی۔ وہ کنگھی بھی حضور کی تھی، ایک یہودی غلام تھا کبھی کبھی حضور کے گھر میں کام کرتا تھا، اس کو یہودیوں نے پیسے دے کے کنگھی چوری کرائی اور حضور کے بال مبارک بھی چوری کرائے۔
اسی لیے حکم ہے کہ علماء کو اور خاص طور پہ میری بیٹیوں کو، لڑکیوں کو اپنے بالوں کا بڑا احتیاط کریں، کیونکہ جتنے جادو ہوتے ہیں، جتنے جھوٹے طویل ہوتے ہیں، ان کا اصل سبب یہ بال ہوتے ہیں۔ آرام سے، یعنی حکم ہے کہ اگر عورت کنگھی دے رہی ہے اپنے بالوں کو جمع کرے، اس کو کسی خاص جگہ پہ دفن کر دے، کسی کو پتہ نہ ہو۔ آج کل تو خیر تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، آج کل تو بیوٹی پارلر والے کریں، دفن تو کریں نا، نہ انہوں نے بال کاٹنے ہیں نہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو جب اس کو نکالا گیا نا جی، تو اس میں حضور کے یوں بال لپیٹے گئے اور پھر سوئیاں جب ہوئی گئی۔ اللہ نے معوذتین کی جو صورتیں نازل کی ہیں اس میں 11 آیتیں ہیں، قل اعوذ بالفلق سے لے کر قل اعوذ بالناس کے والناس تک۔ تو حضور ایک ایک آیت بھی پڑھتے گئے اور ایک ایک 11 بھی کھولتے گئے، اور میں اس جو لگے ہوئے تھے اپنے باریک سے کوکے سے وہ بھی نکالتے گئے، میخیں لگی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں جیسے حضور نکالتے نا اور کھولتے، ایسے حضور کا چہرہ کھلتا، اور جب وہ سارے نکل گئے کہ انما نشط من اقال، ایسے معلوم ہوا کہ جیسے حضور کسی چیز میں بندے ہوئے تھے، یکدم چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا۔ صحابی کہتے ہیں اب جو حضور کا ہم نے چہرہ دیکھا، ان القمر تجری فی وجہہ، گویا چودھری کا چاند آپ کے چہرے میں دوڑ رہا ہے۔ حضور نے وہ ساری چیزیں لے کے پھر کنویں میں پھینک دی اور تشریف لے آئے۔ بی بی عائشہ کو حضور نے خود بتلایا۔ بی بی عائشہ نے کہا حضور کم سے کم لے تو آتے نا، ہم دیکھتے تو صحیح بدبختوں نے کیا کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں فتنہ ہو، لوگوں میں جوش بھر جاتا اور لوگ اٹھ کے قتل عام شروع کر دیتے، اس لیے جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں اس بات کو باہر کیوں زیادہ پھیلا۔ اگر ہر جگہ حضور حاضر ناظر ہیں تو جادو کر رہا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، کنگھی چرا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، حضور کے بال چرا رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو کنگھی میں لپیٹ کے سوئیاں لگا رہا ہے بدبخت، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ پھر حاضر ناظر کا کیا معنی ہو؟ اور پھر اللہ کا قرآن وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری جب بی بی مریم کے پالنے کے لیے جھگڑا ہو رہا تھا، قرآن داری ہو رہی تھی، آپ وہاں نہیں تھے، پھر حاضر ناظر کہتے ہوئے۔ اچھا حاضر ناظر ولادت کے بعد یا ولادت سے بھی پہلے آپ حاضر ناظر تھے؟ تو اگر پہلے دن سے حاضر ناظر تھے تو پھر ہم کلمہ موسیٰ علیہ السلام کا کیسے پڑھتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کا کیسے پڑھتے رہے؟ اگر حضور ولادت کے بعد حاضر ناظر تھے تو پھر آپ گم کیسے ہو گئے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، حضور آپ تو گم ہو گئے، پھر ہم نے آپ کو تلاش کر کے سیدھے راستے میں لگایا۔ حاضر ناظر بھی گم ہو جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اچھا اگر نبوت کے بعد حاضر ناظر ہیں، دارالندوہ میں بیٹھے کافر آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں، لیکن حضور کو پتہ نہیں، اللہ نے خبر دی، یمکرون ویمکر اللہ۔ اس لیے ایسی باتوں کو معمولی نہ سمجھا کرو، یہ آدمی کو ایمان سے نکال کے کفر و شرک کے دائرے میں لے جاتی ہے۔ حاضر ناظر کہے یا عالم الغیب کہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میری فن مدینے سے